تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش ایک بار پھر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن دوسری طرف سے نو لفٹ کے سگنل ہی نہیں بلکہ تحریک انصاف کو منفی قوت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف فوج کی اعلیٰ قیادت پر بانی تحریک انصاف کی طرف سے بار بار تنقید کی جاتی ہے اور ان پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں، تو دوسری طرف پی ٹی آئی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرنے کے لیے بے چین نظر آتی ہے۔ گزشتہ روز سابق وفاقی وزیر شہریار آفریدی نے کہا کہ پی ٹی آئی صرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہی مذاکرات کرے گی، جو بہت جلد ہوں گے، پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر آرمی چیف سے بات کریں گے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی شروع دن سے ہی مذاکرات کی خواہش تھی، پر دوسری طرف سے رسپانس نہیں آیا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں، لیکن آج پھر ایک واقعہ یہ ہوا۔ میرے ساتھ گفتگو اس ایشو کے اوپر کرنے کے لیے جناب جاوید فروقی صاحب ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آ گئی، بیرسٹر گور صاحب نے ان سے ملاقات کی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے ساتھ، اور باہر آ کے انہوں نے کہا کہ جی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب کسی سے مذاکرات نہیں چاہتے۔ حالانکہ کل رؤف حسن صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے یہ والی بات کہی تھی کہ ہم 1.25 سال سے ایک کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج پھر کہہ دیا کہ یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ اتنا ہیجان کیوں ہے جاوید فروقی صاحب؟ دیکھیں عمران صاحب، اس وقت مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے، مجھے تو اس کے اندر کوئی ایسی جان نظر نہیں آتی۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات اس وقت ضرورت کس کی ہیں؟ کیا وفاقی حکومت کو مذاکرات کی ضرورت ہے؟ صحیح۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی ضرورت ہے؟ الیکشن ہو گئے ہیں۔ ایک منٹ، شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، کل تک تو یہ اطلاع تھی کہ رؤف حسن صاحب کے بقول کے 1.25 سال سے ایک کمیٹی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا، لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ جی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، جب ہوں گے تو تب ہوں گے، تب بتا دیں گے، ابھی تو کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو کبھی کسی طرف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، سیاستدانوں سے بھی تیار ہیں، یہ سر اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ شکریہ۔ کنفیوژن تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تین ہیلو جی 3 ایام قبل بیرسٹر گور صاحب ہماری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے جی۔ اس وقت باہر آ کے ہم نے بتایا تھا کہ کوئی مذاکرات کسی کے ساتھ نہیں ہو رہے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات، بغیر یہ بتائے کہ کس چیز پہ مذاکرات ہونے ہیں۔ آج بھی خان صاحب سے اس ایشو پہ اسپیسیفکلی بات چیت ہوئی اور خان صاحب نے کہا پہلی بات کہ مذاکرات اگر ہونے بھی ہیں تو صرف رول آف لا کے لیے ہوں گے، جب پوری دنیا کو معلوم ہوگا کہ قانون کی حکمرانی کے لیے اور پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے یہ، اور جس میں ملک و قوم کا بھلا ہو۔ لیکن موجودہ وقت میں خان صاحب نے کہا کہ نہ کوئی مذاکرات ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں کیا ڈیل آفر کر سکتے ہیں، مذاکرات کے نتیجے میں یہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، جو کچھ انہوں نے چھینا تھا لینا تھا وہ لے گئے ہیں، اور اب کیا ہم اس لیے مذاکرات کریں خان صاحب کے الفاظ سے کہ ہم ان سے مزید معافیاں مانگ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کل پی ٹی آئی کے جو قائدین کے بیانات کے روشنی میں میڈیا پہ جو ایشوز بنے ہوئے ہیں، تو خان صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہماری خواہش ہے۔ اگر مذاکرات ہونے ہوئے تو سب سے پہلے پوری قوم کو علم ہونا چاہیے کہ یہ افر ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور جب یہ چیز واضح ہوگی تو اس کے بعد سوچا جائے گا اور دیکھا جائے گا۔ تو یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ مذاکرات جو ہے شبلی فراز صاحب کے حوالے سے بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب تیار ہیں نہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے بلکہ گورنمنٹ سے بھی، تو آپ بالکل اس کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے، اور کوئی وجہ بنتی ہی نہیں کہ مذاکرات ہوں، کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن ہے نہیں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ مذاکرات کس چیز پہ ہوں، کس بنیاد پہ؟ یعنی کہ مینڈیٹ چوری کیا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں پولنگ بوتھ بھیجا، اس کے بعد لوگوں نے ووٹ دیا، مینڈیٹ چوری ہوا، مینڈیٹ کے بعد جو ہیں ضمنی الیکشن چوری ہوئے، ریزرو سیٹیں چوری ہوئی، جیلوں میں سارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب بتا رہے تھے کہ اب یہی رہ گیا ہے کہ یہ کہیں کہ اب آپ معافی مانگ لیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ساری زندگی میں جیل میں گزارنے کو تیار ہوں، یہ ایگزیکٹلی خان صاحب کے الفاظ تھے
کہ ساری زندگی جیل میں جانے کو تیار ہوں لیکن سر نہیں جھکائیں گے. نہیں تو سر جھکانے والی اس میں بات ویسے کیا ہے سر؟ آپ سے کوئی معافی کا مطالبہ کر رہا ہے عمران خان صاحب کو؟ کیوں لگ رہا ہے کہ ان سے کوئی معافی کا مطالبہ کر رہا ہے؟ باقی تو معافی رہ جاتی ہے نا، کیا چیز دے سکتے ہیں؟ نہیں، باقی بات ہم یہ ہو معافی سکتی ہے کہ مانگنے آپ کے لیے ان کے پاس جا سکتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے، اگر کوئی پاکستان کی بہتری اور سلامتی کے لیے مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈکلیئر کر دیں. ہمارا بنیادی تقاضا ہے کہ جو بھی کوئی بھی ہمیں پیشکش کرنا چاہتا ہے یا ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو پہلے وہ اعلان کر دے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی اور نہیں، یہ قانون کے جو مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں وہ تو کبھی بھی اوپنلی نہیں ہوتے، اور نہ ہی کبھی یہ ہم نے سنا ہے. یہ تو پھر بعد میں خبریں آتی ہیں. تو آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے رابطہ کرے اور پھر ایجنڈا بھی دے کہ وہ آپ سے مذاکرات کرے، نہ چاہتی ہے تو ایجنڈا یہ ہوگا، یہ آپ چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے حکومتوں کے جوڑ توڑ کے لیے خفیہ مذاکرات ہوتے تھے. جی یہ ہم نے کرنے ہوتے تھے تو جب پیپل پارٹی نے الیکشن کے بعد حکومت کی پیشکش کی تو ہم اس وقت کر چکے ہوتے. ٹھیک. مصلحتوں کے تحت کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. ایک ہی ایجنڈا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، کہ ہر ایک ادارہ اپنے قانونی حدود میں واپس چلا جائے جو اچھا، قانون نے پریسکرائب. بہت اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا عمران خان صاحب نے. تو کیا یہ اصولی بات آپ کے پارٹی جو کہ لیڈرز ہیں ان کو اکراس دی بورڈ یہ میسج یا پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ اپنی مرضی کے سٹیٹمنٹس مت جاری کیا کریں، نہ کنفیوژن پیدا کیا کریں؟ کیونکہ یہ تاثر تو جاتا ہے کہ خان صاحب کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں. اپنی طرف سے آپ کو لگتا ہے کوئی بول سکتا ہے، اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ رؤوف صاحب نے اپنی مرضی کی ہوگی، اپنی مرضی سے بات کہہ دی ہوگی، شبلی فراز صاحب نے بھی. یا پھر یہ کہ یہ جو تاثر ہے وہ ٹھیک ہے کہ جی کہ خان صاحب جو ہے وہ کبھی یہ پتہ کھیلتے ہیں، کبھی وہ پتہ کھیلتے ہیں؟ آپ کی بات درست ہے، لیکن دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے اور ہر ایک کو خان صاحب تک اور پھر بالخصوص اسپیسیفک ایشوز پہ رسائی نہیں ہے. خان صاحب جیل میں ہیں، باہر ہوتے تو پھر بھی یہ اندیا دیا جا سکتا تھا کہ شاید خان صاحب نے ان کے سامنے کوئی بات کی ہوگی. صحیح. لیکن موجودہ وقت میں جو قیادت کے بیانات ہیں اس کا جسٹ یہ ہیں جو آج بیرسٹر غور صاحب نے بتایا یا جو میں نے بتایا کہ خان صاحب جو ہیں فرما رہے تھے کہ ہم صرف تب ہی مذاکرات کر سکتے ہیں جب یہ اعلان ہو جائے کہ ملک کو واپس جمہور اور قانون کی حکمرانی کے تابع لانا ہے. جی بالکل. ایک آخری بات صرف، اگر یہ عمران خان صاحب کا اٹل فیصلہ ہے تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ جب تک عدالت کوئی کسی کیس بڑے میں ان کو جو بھی سزا سنائے گی وہ اس کو مکمل کر کے ہی جیل سے باہر آئیں گے. مذاکرات کے ذریعے اپنی واپسی کا کوئی راستہ وہ نہیں نکالنے والے. ایسا ہی ہے؟ بے شک، بالکل درست کہا آپ نے. جی. ہمیں کوئی رہائی جو ہے ڈیل کے تحت درکاری نہیں ہے. اور یہ خان صاحب آج ہی کہا کہ ساری عمر جیل میں گزار لوں، میں نے کسی سے ریلیف نہیں لینا ہے. جو میرا حق عدالت اور قانون کے تحت بنتا ہے میں اسی پہ اکتفا کروں گا. آپ کی بات درست ہے، لیکن دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے اور ہر ایک کو خان صاحب تک اور پھر بالخصوص اسپیسیفک ایشوز پہ رسائی نہیں ہے. خان صاحب جیل میں ہیں، باہر ہوتے تو پھر بھی یہ اندیا دیا جا سکتا تھا کہ شاید خان صاحب نے ان کے سامنے کوئی بات کی ہوگی. صحیح. لیکن موجودہ وقت میں جو قیادت کے بیانات ہیں اس کا جسٹ یہ ہیں جو آج بیرسٹر غور صاحب نے بتایا یا جو میں نے بتایا کہ خان صاحب جو ہیں فرما رہے تھے کہ ہم صرف تب ہی مذاکرات کر سکتے ہیں جب یہ اعلان ہو جائے کہ ملک کو واپس جمہور اور قانون کی حکمرانی کے تابع لانا ہے. جی بالکل. ایک آخری بات صرف، اگر یہ عمران خان صاحب کا اٹل فیصلہ ہے تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ جب تک عدالت کوئی کسی کیس بڑے میں ان کو جو بھی سزا سنائے گی وہ اس کو مکمل کر کے ہی جیل سے باہر آئیں گے. مذاکرات کے ذریعے اپنی واپسی کا کوئی راستہ وہ نہیں نکالنے والے. ایسا ہی ہے؟ بے شک، بالکل درست کہا آپ نے. جی. ہمیں کوئی رہائی جو ہے ڈیل کے تحت درکاری نہیں ہے. اور یہ خان صاحب آج ہی کہا کہ ساری عمر جیل میں گزار لوں، میں نے کسی سے ریلیف نہیں لینا ہے. جو میرا حق عدالت اور قانون کے تحت بنتا ہے میں اسی پہ اکتفا کروں گا.